فجر کی اذان کے بعد تمام پرندوں نے آنکھیں کھول کر اللہ کی حمد و ثنا پڑھی اور دانہ چگنے کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ جنگل کے درمیان میں بنے ایک علاقے کے پرندے تھے۔ ان پرندوں میں چڑیا، کبوتر، طوطے، فاختائیں اور ہدہد شامل تھے۔ ان پرندوں کا آپس میں بہت اتفاق تھا۔ انہوں نے الو کو اپنا سردار چنا ہوا تھا، جس کی عقل اور سمجھداری نے سب کو اس کا دوست بنا دیا تھا۔ الو بہت عمر رسیدہ ہو چکا تھا، مگر اس کی باتوں سے عمر بھر کا نچوڑ ملتا تھا۔ اس سے پہلے کہ سورج کی کرنیں زمین کو روشن کرتیں، پرندوں نے الو سے ملاقات کی اور دانہ چگنے کی اجازت لے کر مقرر کردہ جگہ کی طرف اڑنے لگے۔ نیلے آسمان پر پرندوں کا یہ غول اکٹھا ہو کر اڑ رہا تھا اور سب کی نظریں نیچے زمین کی طرف تھیں۔ یہ سبھی پرندے اڑتے ہوئے ایک دوسرے کے آگے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں جانب اڑ رہے تھے۔ تمام پرندے خوراک کی تلاش میں تھے۔ ان کی نظریں زمین پر دانے ڈھونڈنے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ یہ تمام پرندے مختلف نسل کا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ اڑتے ہوئے یہ تمام پرندے جنگل کی حدود سے باہر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ جب وہ ایک کھیت کے اوپر سے گزرے تو چند پرندوں نے کھیت میں دانے بکھرے دیکھے۔ انہوں نے باقی پرندوں کو اس کھیت کا بتایا اور خوشی سے چیخے، آؤ ساتھیو، ہم زمین پر اترتے ہیں۔ وہ دیکھو نیچے کھیت میں دانے بکھرے پڑے ہیں۔ آؤ سب ساتھی نیچے اتریں اور خوب پیٹ بھر کر دانہ چگ لیں۔ ان پرندوں کے غول میں الو سردار کا خاص ساتھی طوطا بھی موجود تھا، جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس کی پرواز اور ہمت کسی جوان پرندے سے کم نہیں تھی۔ طوطے نے جب نیچے کھیت کی طرف غور سے دیکھا تو چلایا، ارے ساتھیو، رک جاؤ، کوئی بھی پرندہ اس کھیت میں مت اترے۔ یہ دانے کسی شکاری نے بکھیرے ہوئے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ ان دانوں کو چگنے گیا تو وہ کسی مصیبت میں ضرور پھنس جائے گا۔ اس لیے اس کھیت کے بجائے ہمیں کہیں آگے دانہ چگنا چاہیے۔ طوطے کی بات سن کر تمام پرندے بولے، اس بوڑھے کا دماغ چل گیا ہے، اور نیچے زمین کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ تمام پرندے بھوکے تھے اور کھیت میں بکھرے دانے دیکھ کر وہ بے چین ہو چکے تھے اور ان سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تمام پرندوں کو طوطے کی نصیحت بالکل پسند نہ آئی اور وہ کھیت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب طوطے نے دیکھا کہ کوئی بھی پرندہ اس کی بات کو سچ نہیں مان رہا اور سب کھیت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کھیت میں اتر آیا۔ سب پرندے بھوکے تو تھے، اس لیے وہ سب کھیت میں اترتے ہی دانے پر ٹوٹ پڑے۔ تمام پرندے جلدی جلدی دانہ چگ رہے تھے، بے صبری سے ایک دوسرے سے زیادہ دانہ چگتے ہوئے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ سب ایک مضبوط جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہ دانے واقعی شکاری نے کھیت میں بکھیرے ہوئے تھے اور دانوں پر اس نے جال بھی بچھا رکھا تھا۔ دانہ کھا کر پرندوں نے جب اڑنا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ سب جال میں پھنس چکے ہیں۔
ان کے پاؤں جال کی تاروں میں الجھے ہوئے تھے۔ جب ان کو اصل صورتحال کا پتہ چلا تو وہ سب بہت گھبرائے، پر پھیلائے اور پھڑپھڑانے کی کوشش کی، مگر جال کی تاریں اتنی مضبوط تھیں کہ اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تمام پرندوں کو قید اور موت نظر آ رہی تھی۔ چڑیاں تو اپنے بچوں کو یاد کر کے رونے لگ گئی تھیں، جن کو وہ اپنے گھونسلوں میں چھوڑ کر آئی تھیں۔ کبوتر بھی اپنے ننھے منھے بچوں کو یاد کر کے شور مچا رہے تھے۔ اس وقت بوڑھا طوطا، جو خود بھی جال میں پھنسا ہوا تھا، بولا، میرے ساتھیوں، تم سب نے میری نصیحت سنی مگر عمل نہیں کیا، بلکہ اس سے میرا پاگل پن کہا۔ یہ اسی غلطی کی سزا ہے کہ ہم سب اس مصیبت میں بری طرح پھنس گئے ہیں، مگر اب ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ میں اگر چاہوں تو خود کو ابھی آزاد کر کے واپس چلا جاؤں، مگر تم سب میرے دوست ہو، ہمارے سردار نے آپ سب کو اپنا سمجھا ہے۔ پرندوں نے طوطے سے کہا کہ وہ سب اس کی نصیحت پر عمل نہ کر کے بہت پچھتا رہے ہیں۔ اگر اس وقت وہ سب اس کی بات پر عمل کر لیتے تو اس مصیبت میں کبھی نہ پھنستے، مگر چونکہ وہ سب مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اس لیے کوئی ایسی ترکیب سوچنی چاہیے جس سے سب کی جان بچ جائے۔ انہوں نے کہا، طوطے میاں، یہ جال بہت مضبوط تاروں سے بنا ہوا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں جو اس کو کاٹ یا توڑ سکے۔ آپ ہی کچھ ترکیب بتائیں جس پر عمل کر کے ہم سب بچ جائیں۔ ہم سب کو غلطی پر بہت پچھتاوا ہے۔ بوڑھے طوطے نے کچھ سوچ کر کہا، یہ جال تو واقعی بہت مضبوط ہے۔ اس وقت ایک ہی ترکیب ہے جس پر عمل کر کے ہم سب بچ سکتے ہیں۔ اگر وہ ترکیب کامیاب ہو گئی تو سب یقیناً بچ جائیں گے، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک بار زور لگائیں اور جال کو اپنے ساتھ لے اڑیں۔ سب پرندوں کو طوطے کی یہ ترکیب بہت پسند آئی اور وہ سب مل کر بولے، ہم سب ایسا ضرور کریں گے۔ کیا ہوا جو ہم ایک نسل یا ایک جسامت کے نہیں ہیں، مگر ہم سب مل کر زور لگائیں گے تو یہ جال اپنے ساتھ اڑا کر لے جا سکتے ہیں۔ ہم سب ایک بار مل کر زور لگا کر دکھائیں گے۔ تمام پرندوں میں ایک نیا جوش آ گیا تھا۔ ابھی پرندے طوطے کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنے کا سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ایک شکاری کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے طوطے کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے بولا، میری طرف کیا دیکھتے ہو ساتھیوں؟ تیار ہو جاؤ اور سب مل کر زور لگاؤ تاکہ ہم جال اڑا کر لے جائیں، ورنہ وہ دیکھو شکاری ہماری طرف ہی آ رہا ہے جو ہم سب کو پکڑ لے گا اور قید کر کے شہر میں بیچ دے گا۔ بوڑھے طوطے کی بات سننے کی دیر تھی کہ تمام پرندوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ایک ہی بار زور لگا کر اوپر آسمان کی طرف اڑے اور جال کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گئے۔ تمام پرندے اپنی تمام طاقت کو اکٹھا کر کے آسمان کی طرف اڑ رہے تھے۔ شکاری یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اسے کیا خبر تھی کہ کمزور پرندے جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں یوں مل کر اپنی جان بچا لیں گے
اس نے تو جب ہر نسل کے پرندے کو اپنے جال میں پھنسے دیکھا تھا تو وہ بہت خوش ہوا تھا، مگر اب تمام پرندے اپنی جان بچا چکے تھے، بلکہ وہ اس کا جال بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شکاری یہ منظر دیکھتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر کھیت میں بیٹھ گیا۔ رات کو جب الو نے یہ سارا واقعہ سنا تو تمام پرندوں کو خوب ڈانٹا، جو انہوں نے بوڑھے طوطے کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، اور پھر تمام پرندوں کو خوب شاباشی بھی دی، جو انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کر کے اپنی قید اور موت سے خود کو بچا لیا۔ اچھے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بزرگوں کی باتوں پر عمل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ بڑوں کی نصیحت پر عمل کر کے ہمیشہ مل کر ہر مصیبت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔